توحید فی ربوبیت. یہ کیا توحید ہے؟ اس کو توحید فی الصفات بھی کہتے ہیں. یہ اس بات جو ہے، اس بات کیا ہے؟ توحید فی ربوبیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی رب ذوالجلال جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، شروع سے ہے، یعنی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. رب ذوالجلال جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں. رب ذوالجلال جب سے ہے وہ یکتا ہے، اکیلا ہے. اللہ جل جلالہ کی وحد یہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو اس سے آگے ہے توحید فی الالوہیت، یعنی الوہیت میں اللہ ایک ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے کہ رب ذوالجلال جس طرح عبادت کے لائق ہے اس طرح کوئی بھی نہیں. شروع سے وہ تھا، اب ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اس وحدہ لا شریک کی ہر زمانے میں عبادت ہوتی رہی، دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. عبادت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور تیسرے نمبر پر توحید فی الاسماء والصفات. رب ذوالجلال جو ہے اس کے اسماء، اس کے نام. دیکھو کہ جس طرح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اللہ ہے، تو اللہ بندے کا نام نہیں رکھا جا سکتا. جب سے رب ذوالجلال نے کائنات بنائی ہے اور انسانیت شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے فرشتے تھے، تو رب ذوالجلال نے کسی کو بھی اللہ نام رکھنے کی اجازت نہیں دی. جس طرح رب ذوالجلال کا نام ہے رحمان، تو رحمان بندے کا نام نہیں رکھ سکتے، رحیم نہیں رکھ سکتے. ہاں عبد الرحمان، عبد الرحیم، یعنی اللہ کا، رحمان کا بندہ ہے، رحیم کا بندہ ہے، یہ ہم رکھ سکتے ہیں. اللہ کے جو نام ہیں وہ اس کے ذاتی نام ہیں، وہ اس میں کوئی اور بندہ شریک نہیں ہو سکتا، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو. اللہ رب ذوالجلال جو ہے ایک توحید کی قسم یہ ہے کہ اسماء اور صفات میں صفتیں کیا ہے؟ اسماء کے بارے میں آپ کو بتایا. صفتیں یہ ہے کہ رب ذوالجلال مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرتا ہے. تو یہ رب کی ذاتی صفت ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. کہ جس طرح رب مہربان ہے اس طرح کوئی اور مہربان نہیں ہو سکتا. جس طرح رب رحیم ہے اس طرح کوئی اور رحیم نہیں ہو سکتا. جس طرح رب کریم ہے اس طرح کوئی اور کریم نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی جو صفتیں ہیں اس میں کوئی اور بندہ شریک نہیں ہو سکتا. وہ وحدہ لا شریک ہی ہے کہ جو صفات کا مالک ہے. آگے توحید فی التحریم. جو رب ذوالجلال نے چیزیں حرام کی ہیں یہ رب ہی قدرت رکھتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو جو چیزیں حرام کی ہیں بندے کی اس میں کوئی قدرت نہیں. ہاں اللہ کی عطا سے پھر آگے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو حکم دیا، سرکار نے جو چیزیں حرام کی تو وہ حقیقت میں رب ذوالجلال نے حرام کی. تو رب ذوالجلال کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ حرام نہیں کی، بلکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. تو بہرحال توحید فی التحریم اس میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے چیزیں جو ہیں حرام کی ہیں اور وہ قدرت رکھتا ہے حرام کرنے کی، جس کو چاہے، جو اس نے چیزیں چاہی ہیں اس نے وہ حرام کر دی بندوں پر. آگے توحید فی الاحکام کہ احکام جو رب ذوالجلال نے شریعت اتاری ہے، شریعت کے احکام اتارے ہیں وہ ہم پہ ماننا لازم ہے. اور احکام اتارنے میں یہ اللہ کی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. رب ذوالجلال نے جو یہ توحید اپنی بیان کی احکام کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام بتائے ہیں تو وہ بھی توحید ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہیں. اسی طرح افعال ہیں کہ رب ذوالجلال نے نبوت اور رسالت دی ہے، ولایت دی ہے. تو یہ رب ایک ہے جو ولایت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، رسالت دیتا ہے. اس میں کوئی اس کا ثانی نہیں، اس میں کوئی دوسرا نہیں. وہ نہ ولایت دے سکتا ہے، نہ آگے وہ نبوت دے سکتا ہے، نہ رسالت دے سکتا ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ رب ذوالجلال جو ہے اپنے افعال سے، یہ رب کا افعال ہے. توحید جو ہے یہ افعال ہے. افعال میں توحید اس طرح ہے کہ رب ذوالجلال نے نبوت اور رسالت جو دی ہے تو یہ ایک اس کی ذات ہے، اس میں کوئی اور حصہ دار نہیں ہو سکتا دینے کے لحاظ سے، یہ افعال میں. تو آگے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو بہرحال سادہ لفظوں میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک ہے توحید فی العبادہ کہ عبادت میں رب ذوالجلال کی ذات ایک ہے، یعنی عبادت مستحق عبادت ہونا، کہ عبادت کے لائق ہونا، کہ جس کی عبادت کی جائے تو وہ رب ذوالجلال ایک ہے. اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ نبی نہ ولی. اس میں کوئی بھی اس کا چاہے جتنی ہی بڑی شخصیت ہو تو وہ اس میں رب ذوالجلال کی شریک نہیں ہو سکتی. عبادت کے لائق سجدہ صرف رب ذوالجلال کو جائز ہے، تعبدی سجدہ، اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں. عبادت صرف رب ذوالجلال کی جائز ہے، اس کے علاوہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو اس کی عبادت نہیں کر سکتے. تعظیم کر سکتے ہیں، نبیوں کی ولیوں کی عزت کر سکتے ہیں، ان کی عبادت ہرگز جائز نہیں. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رب کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں شوہر کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا حق ہے شوہر کا بیوی پر. تو لہذا سجدہ عبادت یہ اللہ کے علاوہ کسی کی جائز ہی نہیں. اور جو بندہ کرے گا تعبدی سجدہ کرے گا عبادت کی نیت سے تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا. یہ جو میں نے توحید کی قسمیں بتائی ہیں اسی میں ہی متقابل
یعنی بدل جو ہے وہ شرک ہے۔ یہ دیکھو کہ توحید، میں نے توحید فی ربوبیت بتائی ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس میں اب شرک کیا ہے؟ جو بندہ یہ کہے کہ رب کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، کوئی اور بھی ہمیشہ سے تھا، تو لہٰذا اسی وقت مشرک ہو جائے گا، ایک سیکنڈ میں مشرک ہو جائے گا۔ اگر اس نے ایک سیکنڈ کے لیے کہا کہ رب ذوالجلال جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اس بات رکھتا ہے، کوئی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے یا ہمیشہ رہے گا، تو اسی وقت مشرک ہو جائے گا۔ آگے الوہیت ہے، وہ عبادت کی نیت سے رب کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے تو وہ فوراً مشرک ہو جائے گا، عبادت کی نیت سے کرے گا۔ تعظیمی تو پہلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ، تعظیمی سجدہ یعنی عزت کے لحاظ سے۔ بہرحال ہماری شریعت میں تعظیمی بھی حرام ہے، تعظیمی ادب کے لحاظ سے تعظیم کرتے ہوئے، کسی کی عزت کرتے ہوئے اگر ہم کسی کو سجدہ کریں گے تو وہ بھی حرام ہے۔ تو لہذا تعبدی سجدہ صرف رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اگر اللہ کی الوہیت میں کسی اور کو سجدہ کریں گے، کہیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی ساتھ کہیں، اور کسی اور کو سجدہ عبادت کے لحاظ سے کرے گا، اگرچہ اللہ کو مانتا ہے، تو وہ فوراً مشرک ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ آگے ہے کہ اسماء، کوئی بندہ اللہ کے جو نام مقرر کرتا ہے، اللہ نے قرآن و حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اللہ نے قرآن میں اپنے نام بتائے ہیں، اور اللہ کے نام جو ہیں وہ اس کے معین کردہ ہیں۔ اس میں اگر کوئی نام رکھے گا کہ اللہ کا نام اللہ ہے، اگر کوئی بندہ اللہ اپنا نام رکھوائے گا یا رکھے گا تو فوراً مشرک ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھو نا کہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک، بتوں کو سجدہ کرنے والے، انہوں نے بھی اپنے بتوں کے نام، کسی کا عزا رکھا، کسی کا کچھ رکھا، کسی کا کچھ رکھا، تو لہٰذا انہوں نے بھی اپنے بتوں کے نام اللہ نہیں رکھا۔ تو چونکہ اللہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر پر بولے نہیں جا سکتا، جس طرح اللہ نہیں بولا جا سکتا اسی طرح خدا بھی نہیں بولا جا سکتا۔ یہ لفظ خدا کا معاملہ جو ہے، یہ جو نجدی حضرات ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو داتا جو ہے، یہ تم نام رکھتے ہو، داتا اللہ کا نام ہے، یہ ان کے بقول، حالانکہ داتا کا نام مانا ہے دینے والا، اور داتا رب ذوالجلال کا نام نہیں ہے، داتا اللہ کا نام نہیں ہے، داتا ہرگز اللہ کا نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نام تو کیفی ہیں، اللہ نے اپنے نام بتائے ہوئے ہیں۔ تو لہذا خدا نام جو ہے وہ رب کا ہے۔ اب کوئی اعتراض اٹھائے کہ خدا دیکھو قرآن میں تو نہیں ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجماع اس پر باقاعدہ اجماع ہے، اور جو باطل لوگ ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ صرف اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی پر بولا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال اللہ کا نام ہو اور بندہ اس میں کسی اور کا نام رکھ دے، یعنی اللہ ہے نام، تو کوئی بندے پر وہ بولا جاتا ہے تو وہ بندہ فوراً مشرک ہو جائے گا۔ جو نام اپنا بلوانے والا ہے وہ بھی مشرک ہو جائے گا، اور جس پر بولا جا رہا ہے وہ بھی مشرک ہو جائے گا، اور بولنے والا جو بلا رہا ہے وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسی طرح صفات ہیں، اللہ کی صفت ہے مہربان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا۔ جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ ذاتی طور پر ہے، تو جو کہے کہ فلاں بندہ بھی ذاتی طور پہ ہے، کسی نبی کے لیے بھی کہے کہ جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قرآن میں آیا ہے کہ رؤوف الرحیم ہے، تو لہذا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر رحیم، کریم، رؤوف ذاتی طور پہ کہا جائے گا تو بندہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ مہربان ہے اپنی ذاتی طور پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، کریم ہے اللہ کی عطا سے۔ تو لہذا رب کی صفات میں، رب کے اسماء میں کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی ولی ہرگز شریک نہیں ہو سکتا۔ جو یہ عقیدہ رکھے، یہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت پہ مشرک پہ فتوے لگتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ تو لہذا مشرک ہم بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے اسماء صفات میں جو ہے کہے کہ دوسرا بھی ذاتی ہے، ذاتی طور پر اللہ ہو سکتا ہے، یا مہربان ہو سکتا ہے، رحیم ہو سکتا ہے، وہ بندہ فوراً مشرک ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سنت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح توحید فی التحریم، کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، اب کوئی بندہ کہے کہ اس میں ہمیں بھی اختیار ہے اپنے ذاتی طور پہ ہم کچھ چیزیں حرام کر دیں، تو یا لہٰذا اس وقت بھی بندہ جو ہے وہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ حرام حلال کی قدرت رب ذوالجلال کی ہے، وہ قادر ہے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر سکتا ہے، جس چیز کو چاہے حرام کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ اس کی توحید ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے توحید فی الاحکام، کوئی بندہ کہے کہ احکام، کہ اللہ نے نماز کو حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، تو میں بھی حکم دے رہا ہوں، جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح میں بھی دے رہا ہوں۔ اللہ نے فلاں فلاں چیز جو ہے وہ حلال کیا، حکم نازل کیے ہیں، احکام اپنے بتائے ہیں، تو جس طرح اللہ حکم دے سکتا ہے، دیتا ہے، اس طرح میں بھی دے سکتا ہوں، تو وہ بندہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ مسلمان وہی رہے گا جو کہے گا کہ رب ذوالجلال کی ذات ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، حتیٰ کہ بات ختم کرے تو یہ ہے کہ نبی اور ولی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا بحمد اللہ تعالی عقیدہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ کہے توحید
فی الافعال کہ جس طرح رب ذوالجلال کام کرتا ہے، رب بندے کو مار سکتا ہے، یہ اس کی توحید ہے، یہ وہ اکیلا ہے، رب کے علاوہ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ یہ دیکھو کتنے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اور اتنے اتنے خطرات میں بھی پڑتے ہیں، بڑی بڑی مشکل گھڑی آ جاتی ہے، اور اس طرح کے بھی ہم نے ایکسیڈنٹ سنے ہیں، دیکھے ہیں ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے کہ دیکھو کہ موت کے منہ سے بندہ بچ کے آ رہا ہے، اگر کوئی بندہ مار سکتا ہوتا تو مار لیتا، مگر یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے موت اور زندگی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ رب کے اذن کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، رب کے اذن کے علاوہ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، رب کے اذن کے علاوہ کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں، ان میں روح پھونکتا ہوں تو وہ اڑنے لگتے ہیں، تو وہ حقیقت میں رب ذوالجلال کی طاقت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ محتاج ہیں اللہ کے حکم کے، اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ پرندے جو ہیں وہ اڑنے لگے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی اور ولی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ میرا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرا رب وہ ہے جو اکیلا ہے، اور میرا رب وہ ہے کہ جس نے زمین بنائے، جس نے زمین